سے کہتا ہوں الحمدللہ کائنات میں جس طبقے سے آپ کا تعلق ہے، رحمت دو عالم کی ولادت کو بھی صحیح معنی میں ہم مانتے ہیں، سیرت کو بھی ہم مانتے ہیں، آپ کی وفات کو بھی ہم مانتے ہیں، آپ کی حیات کو بھی ہم مانتے ہیں۔ شور مچانے کی ہمیں عادت نہیں ہے، کیونکہ جس دکاندار کو اپنے سودے کے کھڑے ہونے پر اعتماد ہو، وہ دکاندار گالی گلوچ نہیں کرتا، شور نہیں مچاتا، کیونکہ کھڑے سودے کا جو ہے طلبگار خود اس مرکز پہ آئے گا۔ ہم چھوٹے لوگ ضرور ہیں، یتیم ضرور ہو رہے ہیں، لیکن حق جو ہے وہ علماء اہل سنت علماء دیوبند کے پاس ہے۔ آج دنیا مان چکی ہے اور مان رہی ہے، ہر محاذ پر باطل کے بارڈر کا مقابلہ اگر کر رہے ہیں تو علماء دیوبند کر رہے ہیں۔ یہ عنوان جس میں آپ جمع ہیں، یہ عنوان عطا اللہ شاہ بخاری نے دیا تھا۔ میں آپ کو سبق یاد دلانے آتا ہوں۔ شاہ صاحب واز فرما رہے تھے فیصل آباد کے بڑے شہر میں، یا غالباً لاہور کے موچی دروازے میں، اور بہاولپور کے دوستوں اس وقت تحریک گرم تھی ختم نبوت کی، قادیانیت کے خلاف۔ تو پھر قادیانی جیسے بدترین جھوٹے مدعی نبوت کے مقابلے میں ختم نبوت کو بیان کر سکتا تھا تو عطا اللہ شاہ بخاری بیان کر سکتا تھا۔ تو شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے انبیاء کو کہ حضرت آدم صفی اللہ، حضرت نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہم الصلوات والسلام اجمعین۔ تو آپ جیسا ایک عاشق رسول کھڑا ہوا محفل سے کہ شاہ صاحب کافی دیر سے میں یہ بحث سن رہا ہوں، میں آیا ہوں عطا اللہ شاہ بخاری کی زبان سے، عطا اللہ شاہ بخاری کی زبان سے آمنہ کے لال خاتم النبیین محمد عربی کی سیرت سننے کے لیے۔ تو آپ مجھے کہہ دیجئے، بتا دیجئے کہ حضرت آدم تو صفی اللہ ہوئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہوئے، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہوئے۔ اس بزرگ عاشق رسول نے سوال کر دیا، مجھے بتاؤ عطا اللہ شاہ بخاری، میرے تیرے نبی پاک آمنہ کے لال ربیع الاول میں پیدا ہونے والے امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہتے رہے صلی اللہ۔ یہ تو قدرت ان بزرگوں نے میرا ٹائم ابھی بنوا دیا، ورنہ میں تو 1 بجے کے انتظار میں تھا۔ یہ تو آج بڑی شفقت ہوئی، ابھی واز ہونا ہے۔ مولانا لقمان صاحب علی پوری ہماری اس کانفرنس کے مہمان ہیں، وہ آپ کو لقمانیات سنائیں گے، مستقل ان کا علم ہے، گرمائیں گے آپ کو۔ سب کہیں صلی اللہ، بلند آواز سے درود شریف کی بہار سے جلسہ قبول ہوگا۔ اس عنوان کی ابتدا عطا اللہ شاہ بخاری سے ہوئی کہ شاہ صاحب ہمارے نبی علیہ السلام کیا ہیں؟ تو عطا اللہ شاہ بخاری کے مزاج کو سائل کے سوال نے گرما دیا۔ فرمایا مجھے پتا چلا کہ پوری کانفرنس میں کوئی عاشق رسول بیٹھا ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ شاہ صاحب نے فرمایا بابا حضرت آدم ہے صفی اللہ، حضرت نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، اور رحمت کونین سرور دارین جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ میرے آپ کے نبی پاک ہیں حبیب اللہ۔ کیا ہیں؟ میں اپنی کانفرنس کے عنوان کو بیان کر رہا ہوں، حبیب خدا۔ ہمارے نبی پاک اللہ کے کیا ہیں؟ حبیب۔ اللہ کے کیا ہیں؟ اس بزرگ نے عطا اللہ شاہ بخاری کو دعا دی، کہتا ہے 50 برس سے میں جلسے سننے لگا ہوں، بڑے بڑے خطیبوں کو سنا ہے، لیکن آج پتا چلا قیامت تک کوئی خطیب نبوت کو ایسے بیان نہیں کرے گا جیسے عطا اللہ شاہ بخاری بیان کر رہا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آج بھی گئے گزرے دور میں ہمارے مسلک میں خطیب ہیں جو نبی علیہ السلام کو بیان کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں۔ اور شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں اب چیلنج کر رہا ہوں اپنی کانفرنس سے، 15ویں صدی تک یہ سلسلہ چلا، کسی نبی کی منقبت، مدحت، توصیف، تعریف، سیرت، صورت میں اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں جتنی میرے تیرے نبی علیہ السلام کی سیرت میں کتابیں لکھی گئیں، لکھی جا رہی ہیں، لوگ لکھتے رہیں گے۔ لیکن یہ بھی علماء دیوبند کو شرف نصیب ہوا۔ شاہ صاحب وہ بغیر نقطوں کے جو کتاب ہے کراچی والے مفتی صاحب کی، کتنے 100 صفحے کی ہے؟ ہادی عالم 500 صفحے کی کتاب، دیوبندی مفتی ہے کراچی کا، وہ کتاب میرے پاس ہے، میں ابھی دکھا سکتا ہوں، بہاولپور کے بڑے بک ڈپو پر دستیاب ہے۔ سنو، لوگ صرف دعوے کرتے رہے، دیوبندی چھلانگ لگا کے عشق رسول کے میدان میں نمبر لے گئے۔ کراچی کا ایک مفتی ہے جس نے نبی علیہ السلام کے نام کو دیکھا، آپ کا نام ہے محمد، جلدی بولیں صلی اللہ۔
اور دوسرا نام ہے احمد. حضور فرماتے ہیں میرا نام احمد, قیامت میں جو جھنڈا ملے گا اس کا نام لواء الحمد, بہشت میں جو مقام ملے گا مقام محمود. اور بخاری شریف کے محدث نے لکھا ہے جس آدمی کا نام صرف محمد یا احمد ہوگا یا اس کے نام کے ساتھ محمد ہوگا احمد ہوگا, صرف نام محمد یا احمد یا نسبت ساتھ محمد طلحہ, محمد ابو بکر, محمد عمر, محمد عثمان, محمد عبداللہ, جس کے نام کے ساتھ محمد ہوگا یا جس کا صرف نام محمد احمد ہوگا, اس نام والا جس محلے میں بستی میں ہوگا نبی علیہ السلام کے نام کے رحمت کی برکت سے اس محلے میں کبھی عذاب نازل نہیں ہوگا. یہ لکھا لکھنے والا. اچھا, تو یہ ایک ضمنی بات یاد آ گئی. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے کراچی کے ایک مفتی صاحب عاشق رسول نے عشق رسول میں غوطہ مارا, نام کا مطالعہ کیا کہ میرے نبی علیہ السلام کے نام میں نقطہ نہیں, محمد میں احمد میں نقطہ نہیں, نقطے سے پاک. اس کراچی کے مفتی صاحب نے 500 صفحے کی کتاب ہادی عالم, ساری کی ساری سیرت کی کتاب بغیر نقطوں کے لکھ دی. اسلام آباد میں وزارت تعلیم کے آفس میں علماء کا بورڈ بیٹھا, دیوبندی, بریلوی, حنفی, منفی, چاروں طبقوں کے بڑے عالم اکٹھے ہوئے اور اسلام آباد کے وزیر تعلیم کو جنرل ضیاء الحق کی گورنمنٹ میں اقرار کرنا پڑا. اس نے کہا میں نے سیرت کی بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا لیکن اس مولوی دیوبندی نے ثابت کر دیا کہ قیامت تک کسی نے 500 صفحے کی کتاب بغیر نقطے کے نہیں لکھی ہے تو اس مولوی نے نبی پاک کی سیرت میں لکھ دی ہے. یہ ہمیں شرف حاصل ہے انشاءاللہ. تو یہ بھی امیر شریعت نے عنوان دیا تھا. اس بابا نے پوچھا کہ اچھا جواب تو آ گیا, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ. مجھے ٹائم تھوڑا ہے شاہ صاحب, میں آپ کے سارے جلسے کو نہ بدل دوں, صرف مجھے اپنے جواب میں تسلی کر دے, پھر میں چلا جاؤں گا. قیامت تک عطا اللہ شاہ بخاری کو یاد رکھوں گا. میں مختصر سوال کرتا ہوں. مشہور نبی ہیں موسیٰ کلیم, وہ ہیں خدا کے کلیم, وہ ہیں اللہ کے, اور آپ نے فرما دیا کہ محمد عربی ہیں اللہ کے حبیب, اللہ کے. اس نے کہا شاہ صاحب مختصر الفاظوں میں فرما دیں فرق کیا ہے کلیم میں اور حبیب میں, فرق کیا ہے کلیم میں اور حبیب میں. قرآن میں ہے صاحب, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, جس نے فرش پر بیٹھ کر عرش پہ رب العلا سے باتیں کی, اللہ سے ہم کلامی ہوئی. کیوں بھئی, زمین پر بیٹھ کر نبی جو اللہ سے ہم کلام ہوں یہ تھوڑا مقام ہے؟ وہ بہاول پوریو تھوڑا مقام ہے؟ آپ کے ساتھ میرے ساتھ اللہ تعالی ہم کلامی فرماتے ہیں, بات ہوتی ہے. تاری میری گال وزیر اعلیٰ نال تھی پوے, تشریف گھنا ہے نا تواڈے کول مجاہد اسلام مولانا غلام حیدر وائیں, مبارک ہوے تو کو ایسا کو اللہ نے او وزیر اعلیٰ دیتے جے کہیں کو نظر پوے تو 3 ڈی تک روٹی روح نہیں آندی خود ہی تھا نورانی چہرہ ہی نام مراد, سمجھے. باقی چھوے تو اسلام والے لوگ میں منع نہیں کریں گا, ووٹ ولائی سائیکل والی پارٹی کو دیوائے جو اسلام کھڑا ہی نہ تھے, چلا نہ ٹوب ہومنے نہ ٹائر ہومنے, سمجھے نا صحیح. تسا تو چلو تھوڑے جو کئی بندے دی گال وزیر اعلیٰ نال حیدر وائیں نال تھی پوے تو ساکو ہاتھی کا نہ ملے سو جی میں کھوتی تھانے کو نہ تھی آئی ہے, وزیر اعلیٰ نال ساری گال ہے. تو انہیں مولوی واسطے دعا چ منگو جڑے چھتے تھے بدن وزیر اعلیٰ کو ملن واسطے چھتے تھے بدن. اسادو شلائی نے بے دینے دا پتھار نظر نہ آوے جنہیں سارے علماء دیوبند کو قتل کیتے. سارا ایک ملتان دا مولوی پاگل تھی گئے, آباج دادوں دے اولیاء ہن, حیدر وائی کو کرے اگوں بیٹھے فوٹو چھکویں دا بیٹھے. ہم تو کوشش میں ہیں کہ ان بے دینوں کا بیڑا غرق کریں جنہوں نے دین کی تحریک کا بیڑا غرق کیا. ہم تو کوشش میں ہیں. اکابرین دیوبند کا مشن ہے. میں اس مولانا درخواستی کو مانتا ہوں جس کے دروازے پہ کوثر نیازی گیا تھا, دروازے بند کر دیے تھے. میں اس مولانا درخواستی کو مانتا ہوں جس کو سوار خان جنرل نے کارڈ بھیجا تھا, مولانا نے فرمایا تھا میں تو تیرا بیڑا غرق کرنے کے لیے بد دعائیں کر رہا ہوں, میں ملاقات کروں مشرک جنرل سے. لیکن ہم تو پریشان ہیں کہ ہمیں کہیں وزیر اعلیٰ بلائے, کہیں وزیر اعلیٰ اپنا ہمیں دیدار کرائے. تو آج ایک افسر سے بات ہو وہ بڑا مقام ہے, لیکن نبی وہ ہیں جو ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرتے ہیں. یہ ہو گیا کلیم اللہ. اس نے کہا شاہ صاحب یہ تو ہو گیا اللہ کا کلیم, اور جس نبی کی ربیع الاول میں ولادت سیرت ہم مانتے ہیں وہ ہیں اللہ کے, سارے بولیں گے تو میں چلوں گا, یہ میرے جلسے کا عنوان ہے, اللہ کے حبیب. فرق کیا ہے کلیم میں اور حبیب میں؟ فرق کیا ہے کلیم میں اور حبیب میں؟ عطا اللہ شاہ بخاری اس سوال پر رو پڑے, فرمایا بابا تو نے میرا بڑا ذوق بنا دیا. فرق یہ ہے کلیم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, دعا مانگتا ہے, ریکویسٹ کرتا ہے, اپیل کرتا ہے, التماس کرتا ہے, امید رکھتا ہے, تمنا رکھتا ہے, منت سماجت کرتا ہے, یا اللہ میرے ساتھ کوہ طور کی بلندیوں پر تو باتیں تو کرتا ہے مجھے نظر نہیں آتا.
یا اللہ زندگی کی بے قرار تمنا میں دل میں لیے پھر رہا ہوں کہ میرے ساتھ باتیں کرتا ہے، مجھے اپنا دیدار تو کرا دے۔ او مدرسہ فاروقیہ دارالعلوم اسلامی مشن کہ طلباء پڑھتے نہیں ہو روزانہ، نبی نے دعا مانگی کیسے؟ کیسے؟ میں ہر سال یہاں سنا کے جاتا ہوں، قال رب، سب بولیے قال رب۔ آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے، اتنی شدید گرمی میں آپ تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ قبر حشر کی گرمی سے نجات کا ابھی فیصلہ لکھ دے، ضرور لکھے گا، ہم تذکرہ رسول میں بیٹھے ہیں۔ بہاولپور کے دوستو، امیروں غریبوں، جلسہ سننے والی نہ سننے والی، چار دیواری میں بیٹھنے والی میری مائیں بہنیں، ان جلسوں سے اپنی عاقبت اور ایمان بنا کر اپنے آپ کو جہنم کے ایندھن سے بچا لو۔ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک ہمیں قرآن بتاتا ہے، جلسے سارے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے رنگین اشتہار چھپے ہوئے ہیں، لیکن توحید کا سودا تمہیں دیوبندیوں کے جلسے میں ملے گا۔ دوسرے جلسوں میں مولوی نبی کو اللہ کی کرسی پر بٹھا کر اللہ کی توحید کا باغ اجاڑیں گے، چندہ بھی ضائع ہوگا، وقت بھی تباہ ہوگا، شرک کی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ رب کعبہ کی قسم، توحید کے موتی ملتے ہیں تو دیوبندیوں کے جلسوں سے ملتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جس مرد کو عورت کو جس نبی کا واز سمجھ آ گیا، اس نے زندگی کے ہر موڑ پر ہر لمحے میں پکارا تو صرف کس کو پکارا؟ صرف کس کو پکارا؟ بس یہ قرآن کریم میں نے منگوایا ہے، میں شوجہ آباد سے نہیں لایا، یہاں سے اٹھایا ہے۔ بلاؤ دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، سب کو بلاؤ، قرآن پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ قرآن امت کو لڑانے نہیں آیا، لڑنے والوں کو بھائی بنانے کے لیے آیا ہے۔ جس عورت کو نبی کا واز سمجھ آ گیا، وہ عورت ہے فرعون کی بیوی، جس کے متعلق قرآن نے آرڈر کیا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اس نے بھی مار کھا کر انہی لفظوں سے پکارا، اِذْ قَالَتْ رَبِّ، سب بولو نا، قاری صاحب تو ماہر ہیں قرآن کے، آپ بولیں اذ قالت۔ اللہ خوش نہیں ہوا ہوگا، بیوی فرعون کی اور پکار رہی ہے صرف کیا؟ صرف کیا؟ اور سنو، آج میں اتنے بڑے بزرگ قاری کی موجودگی میں کہوں گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہر صدی میں دین کا مجدد آئے گا۔ یہ قاری جو بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہیں، یہ قرات کے مجدد ہیں۔ مولانا محمد الیاس میواتی توحید و سنت کی تبلیغ کے مجدد ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری خطابت اور تحریک کے مجدد ہیں۔ قرآن پڑھا بھی دیوبندیوں نے، سمجھا بھی سمجھایا بھی دیوبندیوں نے۔ آپ پوچھیں مولوی صاحب کیسے؟ سعودی عرب کے شاہ فہد بادشاہ، اس نے اپنے عرب علماء کو کہا کہ ہمارے سعودی عرب میں اکثر جو مزدوری کرتے ہیں، حج عمرے کے لیے آتے ہیں، بنگلہ دیش، برما، ہندوستان، پاکستان، اکثر اردو والے حضرات ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کے حرمین کے خادم ملک شاہ فہد نے اپنے اردو دان علماء کا بورڈ بٹھایا کہ تم تفاسیر کا مطالعہ کرو، مجھے رپورٹ لکھ کر دو کہ اردو میں سب سے زیادہ مختصر اور جامع اور صحیح تفسیر کس جماعت کی ہے۔ بہاولپور کے دوستو، اردو دان عرب علماء مکہ مدینہ کے حرمین کے ائمہ علماء نے 1.5 مہینہ مطالعہ کیا۔ میں ان مولویوں کو ثابت کر سکتا ہوں جنہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بار بار اپنی تفسیریں پیش کی، لیکن میں قربان جاؤں علماء دیوبند کی کاوش اور تبلیغ پر۔ 1.5 مہینے کے مطالعے کے بعد عرب علماء نے شاہ فہد کو عربی میں رپورٹ لکھ کر دی کہ ہم نے تمام تفسیروں کا مطالعہ کیا، دنیا میں اردو میں واضح، جامع اور بہترین تفسیر کوئی ہے تو وہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی کی ہے اور شبیر احمد عثمانی دیوبندی کی ہے۔ چھپی ہوئی تفسیر، عربی ترجمہ، عربی طرز، عربی جلد، عربی الفاظ، شاہ فہد کی مہر، میں وہاں سے وہ تفسیر لایا ہوں، یہ میرا دفتر سمجھو مجلس علماء اہل سنت کا۔ جو ساتھی دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں۔ ہمیں تو انہی تفسیروں میں لطف آیا جن کو قبولیت مکہ سے ملی یا مدینہ سے ملی، سمجھے؟ جو میں نے آیت پڑھی، کیا پڑھا؟ بی بی آسیہ کیا کہہ رہا تھی؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اس آیت کے تحت شبیر احمد عثمانی دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے الہامی جملہ لکھا ہے بہاولپور کے مواحد دوستو، کہتا ہے قربان جاؤں اس آسیہ مائی کے مقدر پر، روشن ضمیری پر،
کہتا ہے یہ وہ عظیم اور بین الاقوامی عورت تھی، اس وقت تک یہ بی بی آسیہ قبر میں گئی نہیں جب تک دنیا میں بیٹھ کر اپنا بہشت کا محل آنکھوں سے دنیا میں دیکھ نہیں لیا۔ کیا سنا تم نے؟ میں بھی یہی تبلیغ کر رہا ہوں کہ جب بھی نبیوں کو مشکل پیش آئی تو اللہ کو اسی لفظ سے پکارا، رب۔ کیا آپ نے مہربانی کی، ہماری کانفرنس کو کامیاب کیا، تعاون کیا، کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کا فیصلہ فرمائیں، اللہ آپ کو لاکھوں درجے برکتیں نصیب فرمائیں۔ ہماری بات قرآن سے، آپ کا ٹائم قیمتی ہے، ہر بات ہم قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں۔ آپ بھی جا کر ان عورتوں کو بتائیں، نو بیاہتا بہو بیٹیاں میک اپ کر کے سورج طلوع ہونے کے بعد ولیوں کی قبروں پہ منتیں دے کر جو ولیوں کو بھی بدنام کر رہی ہیں، اپنی قبر کو بھی جہنم کا ایندھن بنا رہی ہیں۔ ان کو سمجھاؤ اور میرے ان سادہ لو دوستوں کو سمجھاؤ جن کو مولویوں نے تباہ کر رکھا ہے، جو گھر سے اللہ کی مخلوق بکرے کو لے کر قبر پہ ذبح کرتے ہیں، ان کو سمجھاؤ۔ میں قرآن کھولے بیٹھا ہوں، یہ علماء بیٹھے ہیں، میں غلط پڑھوں گا تو یہ مجھے ٹوکیں گے، صحیح پڑھوں گا تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ جو قرآن کو نہ مانے گا قرآن کا مجرم بن کے جائے گا۔ عورت کو جب مشکل پیش آئے تو وہ آدھی رات کے بعد گھر میں مصلی بچھا کر کس کو پکارے؟ خیرات عبادت ہے، عبادت کس کی؟ منت عبادت ہے، عبادت کس کی؟ یہ دیکھو اللہ کے گھر میں جامع مسجد میں قرآن میرے ہاتھ میں ہے، بکرا خرید کر، گائے بھینس بیل لے کر ولی کی قبر پر کسی پیر کے نام کی منت دینا، جانور ذبح کرنا، اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے حرام ہے۔ کھایا حرام کھایا، ذبح کیا حرام کیا، ولی کو بدنام کیا، اللہ کی توحید کے باغ کو اجاڑا۔ تم کہو مولوی صاحب قرآن سناؤ، آؤ میں کھولتا ہوں قرآن، یہ قرآن کے ماہرین بیٹھے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ واز تو میرا بڑا سخت ہے، مولوی صاحب تو مول لکمان صاحب کولا کولا واز سنے سن، شاہ صاحب پر میں ایسا نا آدھا وچ میں کوڑی پوڑی پلا کے نا ول میٹھا میٹھا پوڑیاں پچ گیا تھا جہنم کنو بچ پوسو ہے مار کا۔ جی میں خنزیر دا گوشت حرام ہے، ایویں جائیں جانور اللہ کے علاوہ کہیں بے دے نہ تے ذبح کیتے اویں حرام ہے۔ قرآن سچ ہے، سارے بندے نہیں بولے دے، گال بڑی سخت ہے جی۔ اور ان عورتوں کو سمجھاؤ جو ولیوں کی قبروں کو بدنام کر رہی ہیں، ان کو کہو عورت کے متعلق مسئلہ ہے، وہ آدھی رات کے بعد گھر میں مصلی بچھا کر روٹھے رب کو مناتی جائے، رب اس کو رابعہ بصریہ بناتے جائیں گے۔ اچھا میں بے طریقے نال تو آپ کو سمجھاواں، کچھ سارے بندے سرائے کی زبان سمجھ دے، سارے بندے او پچھلے مار کا تو صحیح، او پچھلے مار کا، ہاں مہربانی بس ٹھیک ہے، سگنل ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ کچھ سرائے کی جو سرائے کی صوبہ پہ بنے نوں اے سارے دنیا دار وی سی آر دی پیداوار لیڈر رہ گئے تو پاکستان کو 36 صوبے بنے سو، 36 تاں جو سارے نام مرادے کو حکومت مل پوے تھوڑی تھوڑی قوم ویندی ہے توجہ کوئی مار کا۔ ایک میں کو مسئلہ تو دسو قسمت نال علماء کٹھے تھن، اے میں کو دساؤ نماز 5 وقت دی فرض ہے کہنا مردیں تے جرنی میں بولیں دے پڑھائے نہ الاؤ تا بیٹھو تساں، میں تو پڑھے نہ نہیں پیا، ضیاء الحق نہ پڑھا سکیا تو میں کہوں نا ماشاء اللہ کو تساں قابو نہ دیتا۔ ضیاء الحق صاحب ناظم صلاۃ بنائے ہن، میرے کو لوگ آخیا سی ہوں تاری واز دی ضرورت نہیں رہے گی، نماز دا واز کریں دے آوے ہوں ڈنڈے نال نماز پڑھی سی۔ میں کہ ٹھیک ہے اسی اپنی مسجد نماز پڑھاون کر رہے سو۔ 8ویں دی میں پوچھا حال سنو مسجداں بھری گئے نہ کہ جڑے اگے والے ہن نمازی وہی خالی تھی گئے، انہیں کہ نہیں سے پڑھ دے کیا کر گئے سی سارا تساں تو او زوراور قوم ہو۔ میں پوچھتا بیٹھا نماز فرض ہے کتنے نمازاں؟ نہ فجر والی صرف فجر والی پڑھی کرو جو دکان تے گاہک چلے آویں، اللہ جا نمازاں 5 تساں ایک بنائی کھڑو۔ خیر نماز فرض ہے سارے بندے تے، مسلمانے تے، عورتیں تے بھی بولو سارے۔ اتنا ہوں مولانا اللہ بخش صاحب جو 5 وقت نماز پڑھیں دن الحمدللہ، میں آپ کئی دفعہ نماز پڑھدا، محلے دے لوگ خود قاری صاحب نماز پڑھ دیں نا با جماعت جی۔ اساں ہوں بیٹھکاں میں ٹکے پہ ہیں، علماء کرام ٹکے پہ، اے 4 چفیر مسجد دے جتنے گھر ہیں عورتاں بیبیاں بھی الحمدللہ گھریں وچ نماز پڑھ دیں، اکثر بے نماز نہیں آکو نماز جی۔ جماعت نال نماز مسجد پڑھن ثواب ہے کہنا سارے نہیں بولیں دے جی۔ اچھا تساں مرد جماعت نال نماز پڑھ دے ہو نا جتوں جتوں آئے جنہ مسجدی وچ دیو بندے بریلوے حنفے منفے سارے دے مسجدی وچ اذاناں تھیاں پین، جماعتاں بھی نمازاں بھی، ہر مسجد دے نال بلڈنگاں کوٹھیاں مکان کمرے ہیں یا کہیں نہیں، عورتاں بیبیاں دھیاں بھیڑی نوہاں گھر والیاں وستیاں پہ نا، جتنے عورتاں گھریں وچ نماز پڑھ دین انہاں کو مسجد وچ با جماعت نماز پڑھن دی اجازت ہے؟ تارے بہاولپور عورتاں با جماعت نماز پڑھ دین ہر نماز بولیں دے نہیں وے تساں
جنہیں بولے تو پاس عورتیں جاؤ سن جماعت میں وہ بھائی عورتیں کو با جماعت 5 وقت نماز پڑھنے کی اجازت ہے مسجد پڑھ دین کیوں؟ اچھا ماشاءاللہ مہربانی نہ نماز فرض نماز ہے جماعت نال نماز پڑھو ایک نماز دا 27 نمازیں دا ثواب ہے ٹھیک ہے عورتیں جماعت نال نماز پڑھیں مسجدی میں چاہتے کیوں؟ شاباش مول صاحب بٹھا دے علماء فرمیندن شیخ الحدیث قطب وقت مہاجر مدینہ قائد تبلیغی جماعت مدفون جنت البقیع حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے لکھے عورت گھر دے ہوں کمرے نماز پڑھے جتھا اندھارا ہوئے او بیبیاں او زورے وار عورتاں کراچی دے بہاول پور میں ڈٹھم سارے پاسے ذمہ دار منجھی رکھ دین منجھی سویرے شام منجھی کو جوان ہے گھیلی ودا ہوندے جو ٹروں پھروں ہوا لگے کھیر شیر چنگا دے منجھی جو کیا کہ شہرے والے لوگ منجھی رکھ دین شام کو ٹرے دین پھرے دین جی منجھی کو ٹری دے پھرے دین ناراض نہ تھی وائے ایک آدھ دھنوال نال ہوندے 10 ٹلے ہوندے جی منجھی ٹر جا وجل اس وجہ ہوا وجا لے دین ناراض نہ تھی وائے کئی بازاریں برباد تھی گئے کئی مزاریں دے ہوتے میں مسئلہ پہ دسنا لیکن مسئلہ تاری تصدیق نال غلط بولے سو تو سویرے مولوی تو کو کٹے سن میں تو ویسا پیا پہلی مسئلہ ایویں 5 وقت فرض نماز با جماعت عورتیں کو مسجد پڑھانے کی اجازت ہے کیوں آخو حدیث وچ سونے نبی صحیح فرمائے عورت گھر دے ہوں کمرے نماز پڑھے جتھا اندھارا ہوئے جو عورت دی عبادت تے رب خوش نہیں جتنا رب آنکھوں دے پردے تے غیرت تے خوش ہے جتنی اندھارے وچ عورت نماز پڑھتی ویسی رب ان دی نماز کو اتنا رنگ لیندا ویسی ٹھیک ہے بیلی ٹھیک ہے اچھا یہ نہ سمجھو ایک مثال یاد آ گئی ہے علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ شاہ معین الدین لکھوی نے وہ لکھے سیرت صحابہ وچ وہ آدھے حضرت امیر المومنین امام عدل و حریت پیکر عدل و انصاف راشد خلیفہ مراد پیغمبر داماد حیدر جناب حضرت امیر عمر فاروق اعظم سارے آکو تو رضی اللہ ہو امیر عمر سائیں اپنی گھر والی بی بی ام کلثوم ہن یا جڑی بی بی سین ہن بی بی سین کو فرمائے نے جو بہو لوگ کلمہ پڑھ دے پن ملک فتح تھی دے پن دیہاتاں ود جا پن شہر دی آبادی ود دی پیے لوگ مسجد نبوی جماعت نال نماز پڑھن آندن میں عمر فاروق آرڈر کر دیتم جو اکثر عورتاں ہر وقت 5 وقت مسجد نبوی با جماعت نماز پڑھن نہ آویں گھر وچ نماز پڑھن نواں لوگ کلمہ پڑھ دے پن عمر دی غیرت برداشت نہیں کریں دی حدیث وچ اجازت ہے گھر وچ نماز پڑھو تے اپنی گھر والی بی بی سین کو فرمائے نے تسیں گھر وچ نماز پڑھی کرو بی بی سین کہ اچھا امیر عمر سائیں تساں مسجد نبوی نبی سائیں دی مسجد جماعت نال نمازاں پڑھتے 50,000 دا ثواب گنو اساں ثواب نہ گنو اساں فضیلت والی نماز نہ پڑھوں تساں جماعت دے ثواب گنو امیر عمر دوسرا ایک دفعہ سمجھایا بی بی سائیں نہ پی مننے اے ول تو کو پتہ کہ انشاءاللہ عورت اپنی ضد تے نہ آویں اللہ کرے من منا وچ رہے جے ضد وچ آویں تے بڑے بڑے مولوی سر سٹی کھڑے ہوندے سارے پاکستان دے مولویین جنہیں کو حکومت پتہ سٹ خرید کیتے ایک سارا لاہور دا مہربان ہے اللہ کرے خیر ہوے سالا جو گردن ودی ویندی جویں ایئرپورٹ ہوندے سمجھی ایک اوڈو سارے بھت والی کمپنی دا مولوی ہے سرکاری اٹھ یا اہل ترات والپان ان کو سختی چاہتی ہے کھکھارے وٹا جا مارے بے نظیر تے فتوا لا دیتے تے پوانڈے کوئی اسمبلی وچ مولانا ایڈے اوڈے ڈٹھے کوئی ہوے ہا تا ساتھ دے ویا حکومت آپ معافی کری منگ جا کر میں فتوا واپس گندا شاباشی مولوی نے نک بڑوا رکھے سے بھئی یہ تو دیوبندیوں کا تخم تھا اور غیرت تھی کہ اس وقت جب بے نظیر پرائم منسٹر تھی صاحب اختیار تھی پورے ملک کی کابینہ کیبنٹ اس کے ہاتھ میں تھی اور ہمارا مولانا جھنگوی وہ تقریر کر رہا تھا کہ جیسے گولیاں برس رہی ہوں با اختیار وزیر اعظم کے خلاف میرے ساتھ مولانا نے تقریر کی لاہور میں بھاگ گیا میں نے کہا تو ابھی اس کو وزیر اعظم ذبح کرا دے گا میں تو نکل جاؤں اس نے وہ الفاظ کہے با اختیار وزیر اعظم کے خلاف لیکن جس کے سہارے پر گئے اس نے مدد فرمائی اے مولوی صاحب کہیں سرکاری اٹھ یا اہل ترات والپان فبی علی ربکما تکذبان نہیں تم شہر میں رہتے ہو انصاف نہیں کرتے تم الحمدللہ میں نے یہ جمعہ جھنگ میں تقریر کی سید صادق شہید کے مدرسے میں حافظ حسین احمد سینیٹر بلوچستان کا جو ہمارا محبوب لیڈر ہے اس جملے پر رو پڑا کہتا سنو پاکستان میں 3 سیاسی قوتیں ہیں 2 وہ ہیں ایک اسلام کے ساتھ منافقت کر رہی ہے دوسری مخالفت کر رہی ہے جمعیت علماء اسلام دونوں کا بیڑا غرق کرنے والی ہے ایک منافقت کرتے ہیں دوسرے مخالفت کرتے ہیں اس سرکاری مولوی کو کہو تبلیغی جماعت کو گالی دینے والے کو کہو مکہ مدینہ کے اماموں پر فتویٰ دینے والے بد نصیب اور نبی کے مجرموں کو کہو
قوم کا مال لوٹنے والے نبی کے نام پر ان رسوائے زمانہ مولویوں کو کہو تمہیں اس کا فتویٰ اس کا کفر نظر آتا ہے؟ اپنی کابینہ میں بغل میں بیٹھے ہوئے اس بدتمیز اور انگریز نواز حکم وزیر آصف احمد علی کا بیان نظر نہیں آتا؟ 6واں مہینہ ہے جو حکومت کا بڑا وزیر کہہ رہا ہے کہ سود حلال ہے، سود حلال ہے۔ آپ اخباروں میں پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے؟ آپ کے علماء پڑھتے نہیں پڑھتے؟ جی ایک ہے آپ کا کہنا، ایک ہے میرا کہنا، ایک ہے حکومت کا وفاقی وزیر کہے سود حلال ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں سود حلال ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد جو مسلمان سود کو حلال کہے وہ مسلمان رہ جاتا ہے؟ جی میں یزید دا شمار رکھا ہوا نا، بے نظیر دا شمار افتخار گیلانی، نواز شریف دا شمار آصف احمد علی وزیر مملکت۔ 6واں مہینہ کہتا سود حلال ہے۔ سندھ میں عذاب آیا، میں اباروں سے لے کر نوکوٹ میرپور خاص تھرپارکر تک گیا ہوں۔ شاہ صاحب آپ منظر دیکھ لیں، انسان کو حوصلہ نہیں رہتا۔ سکھر سے لے کر سندھ کے بارڈر تک عذاب آیا، گاڑی کی لائن کے ساتھ پانی پانی، بسوں کے ساتھ روڈ کے ساتھ پانی پانی، گھر بہ گئے، فصل بہ گئے، باغات بہ گئے، لوگوں کی بلڈنگیں پانی میں بہ گئی، سڑکوں پر عورتیں بے پرد بیٹھی ہوئی ہیں، جا کے سندھ میں دیکھ لو، بدبو ہے۔ یہ عذاب ہے گورنمنٹ کی دین دشمنی کی وجہ سے۔ یہ وقت بھی دیکھنا تھا سود کو حلال، ایک مرتبہ جان کر جس نے سود کھایا کئی دفعہ ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ شرم نہیں آتی گورنمنٹ کو؟ مدرسوں کے ملک میں، مسجدوں کے ملک میں، قرآن کی تبلیغ کے ملک میں وزیر کہہ رہا ہے کہ سود حلال ہے۔ کہو سب مسجد میں بیٹھ کر ہم نبی کی سیرت کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سود خوروں کے خلاف جہاد کریں گے، نہ شراب چلنے دیں گے، نہ یہاں سود چلنے دیں گے، یہاں نظام اسلام کا آئے گا۔ گال میں پیا کرنا، ہم میری گال یاد رکھا، مطلب زندہ باد رہ ونجو وہ مارکا گال میں کیا پیا کرنا، ہم جو عورت صلاح اپنی ضد تے نہ آوے، اللہ کرے حیات رہے، ضد تے آوے تو وڈے وڈے جوان سر جھکے پہ ہوندے تے امیر عمر سائیں آکو رضی اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو صحابہ کو بی بی سین کو فرمایا نے میں تے کو سمجھیندا پیا جے تساں نماز ہن گھر پڑھی کرو، بی بی سین آکے میں کو سمجھاؤ نا، ہمیشہ مسجد نبوی وچ نماز پڑھیے سے تساں فضیلت حاصل کرو، اساں گھر وچ پڑھوں، تساں تے میں ہوں ہاں۔ سارے ملتان دے قریب ایک جٹ اے حل وہا تے اگے حل ٹاندے نال ہوندے ہن ٹریکٹر ہیں، مولانا دوست مند قریشی رحمت اللہ علیہ دے کٹھے میں واز کیتے ہم فرمیندن جے جٹ حل وہا تے آوے پرے تھی کے کرو، اے گرم تھی آندے تے اے بھجدا ودا ہوندے گھر وچ، پرے تھی کے کرو، جٹ ٹھرے تے سامنے پیش تے کرو تے جٹ بیٹھے ہون تے ناراض نہ تھی وین، جلے حل وہندے کھڑے ہوندے 7 روٹیاں انہاں دا ناشتہ ہوندے تے ایک دکھی لسی دی، ول جلے حل ودا تے آویں 17 روٹیاں دوپہرا ہوندے، ول جلے عصر دے بعد عورت بھا بالے ول چول دے سئی تھی باندن تازی لہندیاں دی روٹی تے ہاضمہ تھیندے ویندا تے فتوا مولوی تے مولوی پیٹ کو گولے ودن، ایسا جھٹ کو پچھو لے ودے حسین، سمجھی؟ اچھا کہیں جٹ کو پوچھو کو بلڈ پریشر دے ترجمے دا پتہ ہے؟ بلڈ پریشر ہونے کو تھیندے جڑے قوم دا مال کھاندے حرام خور، یہ شدا اٹھی تے کہیں چاہتے پانی لیندے، حل وہندے، ٹوکری چے دے، مزدوری کرندے، لکڑ ہضم پتھر ہضم، کو بلڈ پریشر دا پتہ ہی کہیں نہیں، سمجھے؟ ملتان والے پاسے جٹ دوپہرے کو گھر والی کو آ کے روٹی ہے، مظفر آباد ایک بستی ہے، وہاں کے بال کھا گئے میں پکا دینی ہاں، اچھا وہاں کے ہن پکا دینی کیویں؟ ایویں ڈانگ چاہتی ہے تہاڈی کلاشن کوف جو پاور نہ ہوسے جڑی جٹ دی ڈانگ وچ پاور ہوسے، ہکا گھر والی کو ماری اس دا سر پڑی او قبر وچ پہنچ گیا ڈھکیا کھڑے، میں کہ مکالا میں روٹی کھا گئی تو ہن یہی جہالت دا نتیجہ جے صحابہ کو پڑھے نا۔ امیر عمر سے 2-3 دفعہ گھر والی کو آ کے بی بی سین آ کے میں کو سمجھاؤ یہ تھوڑا اچھا دین سے تساں مسجد نبوی جماعت نہ نماز پڑھو، اساں فضیلت حاصل نہ کروں، چلو امیر عمر چپ کر گئے۔ بھائی سویر جو فجر دی اذان تھئیے، جڑے ویلے فجر دی اذان تھی وے تساں نمازی بیٹھے وے اندھیرا ہوندے نا ویلے اندھیرا، امیر عمر سے مسجد نبی کنو آئین اپنے گھر دے رستے وچ بیٹھن، بی بی سین وضو کرتے برقع پاتے نکل دی پیے، امیر عمر سے منہ کو ولیٹی بیٹھن، چپ کرتے گھر والی دا برقع پکڑ کے دینے زور نال، بی بی سین نے کہا اللہ اکبر اتق اللہ من انت، کون ہی تو غیر محرم میرے کپڑے کو ہاتھ لاون والا، امیر عمر سے چھوڑ دیتی ہے برقعے دی چادر، بی بی سین وقت ٹری ہے وقت امیر عمر سے بھاج پکڑ کے دیا چادر، بی بی سین دی چیخ نکل گئی ہے، امیر عمر چھوڑ دیتے، بی بی سین واپس ولی آئیے، اوکھے سوکھے فجر دیا 4 رکعت پڑھے نے، مسلے تے بی بی سین روندی پیے، اللہ پتہ نہیں کہیں غیر محرم میرے پردے دی چادر کو ہاتھ لائے، کنجا میرا گناہ ہے؟ وہ باغیرت اور غیرت مند اور باضمیر عورت، با کردار عورت، اس کے کپڑے کو غیر محرم کا ہاتھ لگے تو اس کی جان نکل جاتی ہے، بے غیرت عورتیں تو 1 گز کپڑے کے بدلے عزتوں کا سودا کر رہی ہیں۔ امیر عمر سے ہی نماز پڑھاتے ہیں، اگو امن تک گھر والی روندی پیے تے پانی تھی ویندی ہے، فرمائے نے مایوب کی کہ کیف انتے کیف الحال، کیا ہے تے کو ماں بالو کے کیوں روندی ہیں؟ امیر عمر سے تیری حکومت میں آندی پیا مسجد نبی جماعت نہ نماز پڑھن، کہیں میری برقعے دی چادر پکڑی ہے میں بچ گیا، اللہ نے میری عزت بچائی ہے، میں تو تباہ تھی ونجا، تیری حکومت
امیر عمر فرمایا انا للہ اللہ اکبر، میں سی آئی ڈی کو سڑے نا بندہ میں پکڑے نا کہیں ظلم کیتا میری گھر والا میرے گھر نال میں بندہ پکڑوے نا ایویں جلدی بولو نہ تو میں مر ویسا بی بی سین روندی پی ہے۔ امیر عمر سے فرمایا بندہ میں کلوا دیندا میں کو سزا دینا تسا ایک کم تا کرو کیا؟ امیر عمر سے فرمایا بے جہاڑے جڑے ویلے تسا فجر دی اذان دے بعد وضو کرتے آون پو نا مسجد والے پاسے کل ہے نا وائے میں آپ اساں تو کو نال گھن جلسا بی بی سین کہ کو تسا نہ اول میں کیویں کراں ہن میں کو کپ کھتو میں نماز گھر وچ پڑھساں میرے کو اللہ سے دکھالا دکھائے اج تو میں بچ گیا روز میں بچ سکتی ہاں میں نہیں۔ امیر عمر سے فرمایا کل کرو مسجد نبی دی فضیلت والی جماعت ہے ای نہ کرو۔ بی بی سین فرمایا میرے کو مار کھتو میں نہیں میں دی ہن میں نماز گھر وچ پڑھسا جلے ڈاٹھی رومن پئی ہے۔ امیر عمر سے فرمایا روو تا نہ او پیا کوئی نہ ہم میں آپ ہم میں پکڑے پڑے برکے وہ صحیح کیوں کیتے میرے کو تو مار کھتے ہوئے فرمائی میں نہ کرا دے تو منے دیاویں اے ہے حکمت عملی۔ وہ دیوبندی نہ ولیوں کے گستاخ ہیں نہ نبی کے گستاخ ہیں، میں اللہ کا قرآن ہاتھ میں لے کے کہتا ہوں دیوبندیوں کا پاکستان پر احسان ہے، قوم پر احسان ہے، دین کی تحریک پر احسان ہے۔ یہ غیور تخم نہ ہوتا میں قسم کھا کے کہتا ہوں آج پاکستان پر حکومت قادیانی کی ہوتی، نبی کے دشمنوں کی ہوتی، یہ غیرت مند تخم نہ ہوتا آج آپ ابو بکر عمر کے دشمنوں سے جوتے کھاتے، یہ غیور تخم نہ ہوتا دیوبندیوں کا آج ملک پر شرک و بدعت کا راج ہوتا۔ میں سلام کرتا ہوں اس سلسلے کو جنہوں نے گولیوں سے سینے چھلنی کرا دیے، جنہوں نے جوانیوں میں بیویوں کو بیوہ کرانا برداشت کر دیا لیکن پاکستان کی قوم کو حق حق بتا کے اپنے آپ کو قبروں میں دفن کرا دیا۔ ہم تمہاری غیرت کے محافظ ہیں۔ او میری ماں بہن ہاں میں تجھے آج ولادت کے جلسے میں دکھاتا ہوں میرا محمد اربیوس اماں کا بیٹا ہے۔ بی بی آمنہ نے کبھی کسی قبر کو سجدہ کبھی کسی بت کو سجدہ، میرے نبی کی اماں بھی مواحدہ، میرے نبی کا ابا عبداللہ بھی مواحد، میرے نبی کے دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ کہو رضی اللہ ہو۔ یہ حاجی صاحبان بیٹھے ہیں، او دنیا کے لوگوں جب جنت البقیع میں جاؤ گے حلیمہ سعدیہ کی قبر پر، یہ نعت خانوں سے جب سنتے حلیمہ سعدیہ کی قبر پر جاتے ہیں نا جنت البقیع میں، اللہ کی قسم میں زندگی میں والد کی وفات پر بھی اتنا نہیں رویا جتنا حلیمہ کی قبر پر رونا آتا ہے۔ لمبی ساری قبر ہے، واہ حلیمہ خوش نصیب عورت تو نے دودھ پلایا محمد رسول اللہ کو۔ مشرکہ عورت کا دودھ محمد عربی پیتا ہے، شرک کرنے والی عورت کا دودھ پیتا ہے۔ میں دکھاتا ہوں علامہ ابوالکلام آزاد کی تحریر میں جن دایا کو محمد عربی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی وہ شرک کرتی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ آخر میں آئی، پتہ چلا ایک یتیم بچہ موجود ہے، حلیمہ سعدیہ گئی بیت اللہ میں دعا کی، یا اللہ میں غریب ہوں، طائف کی دایا عورت ہوں، میں خالی گئی تو عورتیں مجھے تانا ماریں گی۔ او لوگوں رب کعبہ کی قسم جو حلالی مسلمان بیت اللہ میں دعا کرے رب اس کی اتنی قبول کرتا ہے کسی کی اتنی قبول نہیں کرتا۔ حلیمہ نے رو کر دعا کی، اللہ نے فرمایا جا حلیمہ تیری جھولی کو محمد عربی سے بھر دیتا ہوں، قیامت تک لوگ تیرے تذکرے کرتے رہیں گے۔ کون جانتا تھا حلیمہ کو یہ ربیع الاول اور نبی کی ولادت کی برکت ہے۔ آج حلیمہ کے تذکرے عرش پر بھی بلند فرش پر بھی بلند۔ بات طول پکڑ گئی، عرض کیا کر رہا تھا کہ جب بھی اللہ کو پکارنا ہوگا کس لفظ سے؟ رب۔ سب بولیے کس لفظ سے؟ مار کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو مقبول حج نصیب فرمائے۔ بھلا سمجھو کم دا حج ہوئے تا ہکو سائے ریالے آلے ہومن تا دا حج کوئی فائدہ کہہ نہیں۔ میں تا کو حاجی لکھے نا دا حج کرتے ہیں منہ تے 12:30 بجے ودن سگریٹ منہ وچ کھڑیے VCR دے دے بیٹھن اذان دا پتہ کہنی نماز زندگی وچ کہنی۔ یہ علماء کا مجمع ہے، اپنے ایمان سے بتاؤ 10 حج کرنے کے بعد جو آدمی بے نماز ہے اس کا حج قبول ہے؟ میں اس کو حاجی کہوں تو کیا کہوں؟ کہو اس نے بیت اللہ کو بھی بدنام کیا، روضہ رسول اللہ کو بھی بدنام کیا۔ ہدایت والا ہو تو ایک ہی حج کافی ہے، سمجھے؟ میں عرفات دے میدان جٹھا ہم ایک بندے کو ہی سال کڑک دی گرمی وچ 80-90 سال دا بڈھڑا سر بھی ننگا تے پیر بھی ننگے دھوپ دے اوتے کھڑتے دعا کھڑا منگے تے داڑھی کڑو ہنجو کھڑا ٹھائن۔ میں اون دے قریب گیوم فیصل آباد دے علاقے دا سرائکی بھی صاف بولے دا پنجابی بھی۔ میں کہ حاجی صاحب اگو طواف زیارت بڑا اہم رکن ہے، مینا دی قربانی کنکریاں مارنے بڈھا بندے دھوپ تے دعا کھڑا منگدی ہنجواں نال تر بتر چا کھڑا۔ میں کو دیکھ کے مول صاحب میں قسمت نال حج تے آیا غریب ہاں تساں چھاں تے ون بہو میں کو کچھ نہ کو اج میں رب نال مکا کر دیوڑی۔ شاہ صاحب اللہ دی قسم عطا اللہ شاہ بخاری فرمائیں کوئی دوست اپنے دوست دے لاڈ تے اتنا خوش نہیں تھیندا جتنا رب اپنے بندے دے لاڈ تے خوش تھیندے۔ آخر میں اج رب نال مکا کر دیوڑی ہے۔ بھلا میں کہ میں دی دعا سنا تے صحیح میں ڈٹھوں بڈھڑا کہیں ویلے اللہ سے نال جھیڑا لا دے کہیں ویلے منت شروع کر دے اندی دعا بیٹھا دساواں تے حیران تھی ویسو۔ ایک دفعہ میں آیا آ کے کھڑا اللہ سیاں میں پاکستان دے مدرسے وچ پڑھا، مدرسے قرآن حدیث دے مدرسے ہوندے نا او مار کا اے دارالعلوم اسلامی مشن دارالعلوم فاروقیہ مدنیہ ہیں نا بھائی
اصل مدرسے نہیں پیداوار ہو تو تکلیف نہ کرائے بالوں کو سکول بھیجائے روزی کا مسئلہ ہوندے ایسا جتنے مولوی بیٹھو سا بھوکے مار پیوں نا اے مدرسے پڑھوں میں میرے نات خان کا مقابلہ تو کرو تھا کتوں بتا ہوئے تھا جب میں نات شروع کیا پسے نہ کلی نہ رہا پسلا نظردان ہوں دیکھو تو دروازہ کو لنگ سکتا جی میں بین الاقوامی حضرت آدھے پہ ہوئے یہی مدرسے کی برکت تو بالوں کو سکول چڑھائے سمجھی تے گال میں پیا کرے نا ہم وہ بندہ پیا کہ یا اللہ اے دعا ہے ہوندی میں سنیم کھڑا اللہ سیاں میں مدرسے میں پڑھا سارے پاکستان قرآن حدیث کے مدرسے دا قانون ہے سویرے سویرے استاد رجسٹر تا تے طالبین دی حاضری بولندن عبد الغفور لبیک عبد الکریم لبیک عبد المجید لبیک اے دعا کھڑا منگدا ایمان العرفات اللہ سیاں حاضری لگ دی ہے تے طالب آدن لبیک سکول کالج والے بیٹے بیٹھے ہیں نا سکول میں بھی حاضری لگتی ہے کوئی اللہ تو صحیح کالج میں جی یونیورسٹیز میں وہاں کیا کہتے ہیں یس سر کیا ہاں ترجمہ کیا ہو سکتا میں تو پڑھا نہ تھا وہ پورا دعا مانگ رہا تھا یا اللہ پاکستان کے مدارس میں رجسٹر ہوتا ہے صبح صبح حاضری لگتی ہے طالب کہتا ہے لبیک کہہ رہا تھا یا اللہ ہمارے پاکستان کے مدرسے کا قانون ہے قرآن کے ادارے میں قرآن کے رجسٹر میں جس کا نام بولا جائے وہی لبیک کہتا ہے یا اللہ تیرے حج کے رجسٹر میں تو نے میرا نام بولا تو میں نے لبیک کہا تو نہ بلاتا میں لبیک کیوں کہتا اللہ اکبر روتے روتے تر پتر تھا کہہ رہا تھا یا اللہ تو نے مجھے خود بلایا تو نہ بلاتا میں بوڑھا لبیک کیوں کہتا تو نے مجھے خود بلایا اب بلا کر لبیک سننے کے بعد تو مجھے جہنم میں ڈالے گا یہ بات تجھے زیب دیتی ہے کہ مہمان کو بلا کر جہنم میں پھینک دیا جائے یہ دعا بلا کہیں والے جھیڑا لا دے کہیں والے اللہ سے میرا سر چٹا ہے میری داڑھی چٹی ہے میں خود سنوں میری داڑھی میں مٹی پائے گی سر میں مٹی پائے گی مہربانی کریں یہ چہرے کو جہنم کو نہ بچا دیں اور ایک دفعہ میں گیوں عرفات دے میدان وچ نیمو دے درخت نیم سمجھدے وے اے کھڑا نہیں تواڈے پاسے مسواک پڑھے دیو نیم دے درخت کو پکڑی کھڑا ہوئے میں کہ ہن کیا پہ کریں دے ایک ہاتھ نال نیم دے درخت کو پکڑی کھڑا ہوئے ایک ہاتھ نال دعا کھڑا منگے ہنجو وہن کھڑا آ کے کھڑا ہو عرفات دا درخت تو عام درخت نہیں بھی تو حج دے میدان دا درخت ہی گواہ تھی من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمہ پڑھدا کھڑا میں ایمان نال تے گواہ کھڑا بنے نا او عرفات دے پہاڑوں او عرفات کا میدان او عرفات کے شجروں درختوں قیامت کے میدان میں تم نے میرے کلمے اور اسلام اور عقیدے کی گواہی نہ دی تو میں خدا کی عدالت میں تمہارے اوپر کیس دائر کر دوں گا درختوں کو گواہ بنا رہا تھا میں کس زبان میں تمہیں سمجھاؤں بہاولپور کے بدعتی مولوی نے طلباء کو بازاروں میں بھیک منگوا کر بنگلے بنانے والے مسجد نبوی میں نماز نہ پڑھ کر نبی کو دکھانے والے بد نصیب مولوی نے تمہارا عقیدہ لوٹ لیا ہے اللہ کی قسم میں قرآن لے کر تمہاری عدالت میں آیا ہوں لے چلو مجھے جس دروازے پر میں اس کو قرآن کھول کے بتاؤں گا رب کعبہ کی قسم میں یا علی مدد والے کا بھی آپریشن کر کے بتاؤں گا یا رسول اللہ مدد یا محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی دستگیر کہہ کر جلسے کا بیڑا غرق کرنے والا جاہل ملا اس کا بھی علاج قرآن کے ہسپتال سے کروں گا رب کعبہ کی قسم ابو البشر آدم علیہ السلام سے لے کر سید البشر احسن البشر اکمل البشر ارفع البشر امام البشر خاتم البشر جناب حضرت محمد عربی تک میں قرآن سے بتاؤں گا ہر نبی نے ہر موڑ پر ہر مشکل میں مدد مانگی تو کس سے مانگی کیسے مانگی اور اللہ نے بڑے عجیب انداز سے فرمایا ہوش کرو رسولوں کے عشق کا دعویٰ کرنے والوں تمہیں شرم نہیں آتی عشق کا دعویٰ کر کے رسول کو میری کرسی پہ بٹھاتے ہو حالانکہ نبیوں کی مدد تو اللہ نے کی میں نے کی کس نے کی قرآن میں روزانہ نہیں سنتے اللہ نے بڑے عجیب انداز سے فرمایا انا لننصر رسلنا یہ پڑھنے پڑھانے والے علماء بتائیں گے مجھے مطالعے کا ٹائم نہیں ہے انا پھر لام پھر یہ صیغہ ہے لننصرو کتنی تاکید ہے اللہ فرماتے ہیں نمک حرام نہ بنو نبی کا عاشق وہی ہے جو خالق سے سب کچھ ہونے کا یقین سکھاتا ہے خالق سے سب کچھ ہونے کا مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا بیٹھے حسن کو تبلیغی پھرا غلطی کرتے سارے جلسے میں غلطی کرتے ورنہ تبلیغی جماعت والے کو سارے جلسے جامن جائز کا نہیں سمجھی انا لننصر رسلنا اللہ فرماتے ہیں ہم نے مدد فرمائی رسولوں کی والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار اب میں شاید آخری بات کہہ رہا ہوں علماء کی موجودگی میں آپ سب کو میری بات سمجھ آ رہی ہے سارے مجمع کو اچھا آخری بات شاید بتاؤں آپ بھی سنیں جو مولوی علامہ ہو یا فہامہ ہو اس کو بھی بتائیں نبی پاک کہیے صلی اللہ ہو بلند آواز سے صلی اللہ ہو اگر وہ نبی کے عاشق ہیں تو ان سے پوچھئے گا نبی علیہ السلام کا حج
اول بھی آخر بھی ایک ہے، بروایات دو ہیں۔ میں نے جملہ ابتدا میں کہہ دیا کام کا حج ہو تو ایک کافی ہے، ریالوں والے ہو تو 10 کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ نبی علیہ السلام کا حج ایک ہے، اول بھی آخر بھی۔ بورڈ بناؤ، دیوبندیوں کو بلاؤ، بخاری شریف درمیان میں رکھو، مسلم شریف رکھو، مشکات شریف رکھو، کتاب الحج کھولو، مجھے بلاؤ، میں دیوبندیوں کی طرف سے توحید کی تحریک کا نمائندہ بن کے پیش ہوتا ہوں۔ چھوڑو ساری کتابوں کو، سارے حوالے کو۔ اگر نبی کے عاشق اور نبی کی شفاعت کی امید رکھتے ہو، حضور کا حج پڑھو۔ میں قرآن کریم سر پہ رکھ کر حدیث کھول کر تمہیں بتاتا ہوں۔ پوچھیے ابو بکر عمر عثمان علی سے، رحمت دو عالم خطبہ حجت الوداع میں خطبہ دینے کے بعد، ظہر عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھنے کے بعد، آپ جبل رحمت کی مبارک پہاڑی پر، اونٹنی مبارک پر کھڑے ہو کر آپ نے ہاتھ پھیلا دیے، کس کے آگے؟